السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیر وفیت کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ۔ آج اس پلیٹ فارم کے تھرو میری آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ ہمارا یہ ایک جو سلسلہ ہے یہ قائم رہے گا، اور مختلف ایشوز پہ مختلف باتوں کو ہم زیر بحث لاتے رہیں گے، ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، ان کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور باقی بہت سی ہماری اچھی انشاءاللہ ڈسکشنز بھی ہوتی رہیں گی جو آپ کے لیے فروٹفل ہوں، جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوں انشاءاللہ۔ کوشش یہی ہوگی کہ آپ کے لیے ینگسٹرز کے لیے، سوسائٹی کے لیے کچھ پازیٹیو رول کیا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ضائع کیے بغیر اصل مدعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں اسی سے، کیونکہ میری باتیں تقریباً آپ کو اسی طرح کی ملیں گی، اسی طرح کے واقعات ملیں گے، کیونکہ یہی انسانیت ہے اور یہی اصل باتیں ہوتی ہیں۔ تو سٹارٹنگ میں ہی آپ کے ساتھ ایک میں واقعہ شیئر کر دیتا ہوں، تو امید ہے کہ اس کی گہرائی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میرا جو اصل سول آبجیکٹیو ہے وہ آپ اپنے دلوں تک اس کو راہ دیں گے، اور اپنے دل کے کانوں سے آپ سنیں گے اس کو۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ پرسوں کی بات ہے، میں اور میرے ایک دوست ہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے باہر کا پروگرام بن رہا تھا، کیونکہ ابھی میں ہاسٹل میں ہوں، تو ہم نے پروگرام بنایا کہ آج ہم کھانا باہر کھاتے ہیں، کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں یا ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو ادھر کھانا کھاتے ہیں۔ شام کا کھانا کھانے کے لیے ہم ہاسٹل سے جب باہر نکلے تو ایک جگہ کا پلان بنا G10 مرکز میں، ہم وہاں پہ پہنچ کے کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب ہم وہاں کھانا کھانے کے لیے پہنچے تو ہم سے پہلے ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا دوستوں کا، تو وہ انہوں نے کھانے کا کچھ آرڈر کیا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ والی ٹیبل کے ساتھ جگہ ہمیں ملی تو ہم ادھر بیٹھ گئے۔ تو وہ کوئی اچھے پڑھے لکھے لڑکے لگ رہے تھے تینوں، اور تقریباً 28 یا 29 سال ان کی عمریں ہوئی ہیں آئی تھنک، یا اسی ایج کے تھے، وہ نوجوان تھے۔ تو کھانے کا آرڈر کیا ہوا تھا انہوں نے، ہم بھی بیٹھ کے ہم نے بھی کھانے کا آرڈر کیا، تو ویٹ کرنے لگے، تو وہ بس ایسے ہی کوئی جلدی میں لگ رہے تھے وہ لڑکے، تو ان کو ایک لڑکا سرو کر رہا تھا، تقریباً وہ 12 یا 13 سال اس کی عمر ہوئی ہوگی، تو وہ ان کو سرو کر رہا تھا، تو وہ بڑے جلدی میں تھے، اس کو بار بار کہہ رہے تھے بھئی کھانا لے آؤ کھانا لے آؤ، تو انہوں نے فرائیڈ رائس نا وہ آرڈر کیے ہوئے تھے، ویجیٹیبلز وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس میں اور سارا کچھ، تو انہوں نے وہ آرڈر کیا ہوا تھا فرائیڈ رائس۔ تو جب وہ 12 سال کا لڑکا جو ان کو سرو کر رہا تھا کھانا ان کے سامنے لے کے آیا، تو ان میں سے وہ لڑکے وہ جو ہے وہ اس کو کہنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ آپ نے کیا لایا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی آپ نے جو آرڈر کیا ہے میں تو وہی لے کے آیا ہوں۔ تو وہ پھر اس کو کہنے لگے کہ جی، اس کے ساتھ مطلب ایک قسم کا جھگڑا کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ فرائیڈ رائس ہیں، ان کا ذائقہ چیک کرو، ان کا کلر چیک کرو وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو اس پہ خاموش ہو گیا۔ تو ہوٹل کا جو مینیجر تھے وہ اٹھ کے آئے اور ان کو صاف صاف کرنے لگے کہ بھئی آپ نے جو چیز آرڈر کی ہوئی تھی یہ وہی چیز ہے، اور ہمارا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے، ہم کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کھانا ہے تو کھائیں، ادروائز آپ جا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو اسی اثناء میں نا وہ لڑکا جو ان کو سرو کر رہا تھا وہ بول پڑا کہ سر آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلدی ہے، تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو جلد سرو کروں، جلد کھانا لا دوں۔ تو وہ ابھی بات کر رہا تھا، تو ان 3 لڑکوں میں سے جنہوں نے کھانا آرڈر کیا ہوا تھا، ایک لڑکے نے اس کا نا جو سرو کر رہا تھا ان کو، جو ٹیبل مین تھا، اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا، اور بڑا غصے میں وہ کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، اور اس لہجے میں میرے ساتھ بات کر رہے ہو، اور ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ نہیں کہ میں اس لڑکے کی طرفداری کر رہا ہوں یا اس کی طرف ہو کے بات کر رہا ہوں، نہیں، بالکل نیوٹرل ہو کے میں بات کر رہا ہوں کہ اس لڑکے نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی، اور اگر بالکل نیوٹرلی دیکھا جائے تو اس میں اس کا کوئی فالٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے تو کھانا دینا تھا، اس کا کام تھا کھانا سرو کرنا، باقی کیا بن رہا ہے کیسا بن رہا ہے اس کا تو وہ رسپانسبل نہیں تھا۔ بائی دا وے جب وہ کھانا اس پہ زیادہ بات وہ ایشو بنا، تو وہ لڑکے جناب بڑے طیش میں آ گئے، اور ہوٹل کا جو مالک تھا، جو آئی تھنک مینیجر تھے، ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا وہ تلخ کلامی پہ آ گئے، تو وہ آگے سے مسکرا رہا، تو شریف سا آدمی تھا، تو اس لڑکا جو وہ جو لڑکا وہاں پہ سرو کر رہا تھا،
اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آنے لگ گئے. مجھے ابھی تک وہ پرسوں کی بات ہے لیکن ابھی تک وہ لڑکا میری آنکھوں کے سامنے ہے. اس کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں. بائی دا وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہا ہے کہ جس کو اس کی توجہ کی ضرورت ہے, جو اس کی توجہ کا طالب ہے, جو اس کی توجہ کا مستحق ہے, جو اس کی توجہ کا مرکز ہے, بجائے اس کے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ اپنا اچھا کردار ادا کرے, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے, جس طرح باقی اس کو سمجھ رہے ہیں اس طرح اس کو نہ سمجھے, تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اچھا بیہیو کرے. اچھا بجائے اس کے نوجوان جو ہے وہ آج کل کے یا معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے نوجوان بس بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز پہ آ جاتے ہیں. یہ بات میں نے بہت زیادہ فیل کی کیونکہ میں تھوڑا سا لکھنے کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو انشاءاللہ اس پہ میں لکھوں گا بھی, میں اس پہ پورا ایک آرٹیکل لکھوں گا. تو مجھے ابھی تک وہ لڑکا یاد آ رہا ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہوٹل پہ کام کر رہا ہے, جو پورا دن ٹیبل صاف کرتا ہے, ایک کپڑا ہاتھ میں لے کے ٹیبل صاف کر رہا ہے, تو وہ بیچارہ تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ایشوز ہیں, پریشانیاں ہیں. گھر سے پتہ نہیں کیوں وہ اس ٹائم نکلا ہوا ہے اور اس کی عمر ابھی تو کمانے کی نہیں تھی لیکن وہ کما رہا ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ان لوگوں کا سہارا بننے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کا گریبان پکڑ لیں, ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور کہیں کہ آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کیوں کی ہے. دیکھیں میں مولوی تو نہیں ہوں, نہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے اتنا زیادہ, لیکن سر الاسرار میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا اس لیے کیا, وہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں مخفی تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں, تو میں نے اپنا ظہور جو ہے وہ انسان کے ذریعے کروایا. تو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, یہ بڑی لطیف باتیں ہیں, بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا جو پیدا ہونا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کی اصل جو روح ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ دیندا, کہ بھی آپ مسجد بھی گرا دیں, مندر بھی گرا دیں, جو کچھ بھی گرتا ہے آپ گرا دیں, لیکن انسان کا جو دل ہے نا اس کو کبھی نہیں گرانا, کیونکہ رب جو ہے وہ دل کے اندر رہتا ہے. تو انسان کا جو دل ہے, انسان کی جو روح ہے, انسان کا جو باطن ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سوسائٹی میں جب اس طرح کی ایشوز ہو رہے ہیں تو ان کو ریلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اگینسٹ بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اگینسٹ لکھنے کی ضرورت ہے, ان کے اگینسٹ ہمیں پلیٹ فارمز یوز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایسے بندے کو جتنا ہو سکے آپ ڈسکریج کریں, کیونکہ یہ لوگ ہماری سوسائٹی کا, جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہیں, اور جو وہاں پہ کام کر رہا ہے بیچارہ وہ بھی ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے, اور وہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے بجائے اس کے کہ جو پڑھ لکھ کے آئے, کیونکہ اس کو تو چیزوں کا پتہ ہے. لیکن ایک غریب بیچارہ جو دیہڑی پہ کام کر رہا ہے, 500-600 روپیہ دیہڑی لے رہا ہے, تو اس بیچارے کو جب آپ اس طرح گریبان سے پکڑیں گے تو میرے خیال میں آپ کی پھر پڑھائی کا ایز سچ کوئی مقصد نہیں رہتا. تو میرا اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا مقصود تھا. امید ہے کہ آپ اس بات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہوں گے, اور آپ اپنے طور پہ آپ اپنے حصے کی جو ہے وہ شمع ضرور جلائیں گے, اور سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو ڈیگریڈ کریں گے, اور ایسی چیزوں کو آئی ہوپ سو کہ آپ ان کے اگینسٹ بات کریں گے, اور غریب کا ساتھ دیں گے, مزدور کا ساتھ دیں گے, مظلوم کا ساتھ دیں گے, جس کا کوئی نہیں ہے آپ اس کا ساتھ بنیں گے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے, ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ سے ہے, اور انسان کا جو درد ہے اس کو محسوس کرنے کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی بھی. تو مسجدیں فتح کر لینا, مسجدوں میں ڈیرے ڈال لینا اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں متوازن, بیلنس اور ایک ایکولیبرم جو ہے رکھنا یہ وقت کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آپ سب اس پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.